السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج کا لیسن 249 سے 250 تک چلے گا۔ ویسے تو ایک ہی ٹاپک ہے، پورا کر سکتی تھی میں نے کہا چلے لمبا نہ ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما فصل، تو جب جدا ہوا، طالوت بالجنود، طالوت 7 لشکروں کے، قال، کہا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، مبتلیکم، آزمانے والا ہے تم کو، بنہر، ساتھ ایک نہر کے، فمن، تو جو کوئی، شرب منہ، پیے گا اس میں سے، فلیس منی، تو نہیں ہے وہ مجھ سے، ومن لم یطعمہ، اور جو کوئی نہ پیے گا اس کو، فإنہ منی، تو بے شک وہ مجھ سے ہے، الا، مگر، من اغترف، جو کوئی چلو بھر لے، غرفۃ بیدہ، ایک چلو بھرنا اپنے ہاتھ سے، فشربوا منہ، تو انہوں نے پیا اس میں سے، الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے ہی، بریکٹ میں رہ گئے ان میں سے، فلما، تو جب، جاوزہ، انہوں نے پار کیا اس کو، ہوا، اس نے، والذین آمنوا معہ، اور ان لوگوں نے جو ایمان لائے تھے ساتھ اس کے، قالوا، کہنے لگے، لا طاقت، نہیں کوئی طاقت، لنا اليوم، ہمارے لیے آج، بجالوت، ساتھ جالوت کے، وجنودی، اور اس کے لشکروں کے، یعنی نہیں طاقت ہم کو آج جالوت اور اس کے لشکروں کے ساتھ لڑنے کی۔ قال الذین یظنون، کہا ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے، انہم ملاقو اللہ، کہ بے شک وہ ملاقات کرنے والے ہیں اللہ سے، کم من فئۃ، کتنے ہی گروہوں میں سے، قلیلۃ، تھوڑے، غلبت، غالب آئے، فئۃ، گروہوں پر، کثیرۃ، زیادہ، بإذن اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ، واللہ مع الصابرین، اور اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے، ولما، اور جب، برزوا، وہ نکلے یا ان کا سامنا ہوا، لجالوت وجنودہ، جالوت اور اس کے لشکروں کے، قالوا، انہوں نے کہا، ربنا، اے رب ہمارے، افرغ علینا، ڈال دے ہم پر، انڈیل دے ہم پر، صبراً، صبر، وثبت، اور جما دے، اقدامنا، ہمارے قدموں کو، وانصرنا، اور مدد کر ہماری، علی القوم الکافرین، کافر قوم پر۔ تو طالوت جو ان کا کمانڈر مقرر ہوئے تھے، وہ لشکروں کو ساتھ لے کے چل پڑے، اور انہوں نے کہا، انہوں نے کچھ پانی کی کہا کہ ہمیں پیاس لگی ہے، جو لشکر اور یہ لوگ 70,000 تھے جو ساتھ چلے تھے، جن میں بہت جوش تھا، جو کہتے تھے کیوں نہیں ہم لڑیں گے، ہمیں ہمارے گھروں سے، ہمارے بیٹوں سے نکالنا کیا۔ تو جوش میں آنے والے 70,000 تھے۔ اب جب پانی کی پیاس لگی تو انہوں نے کہا کہ پانی، راستے میں ایک نہر تو آئے گی، لیکن وہ نہر پانی کے ساتھ ساتھ ایک آزمائش بھی ہے تمہارے لیے، تم نے اس میں سے پیٹ بھر کے پانی نہیں پینا۔ ہاں، چلو بھر کے کوئی پی سکتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور اللہ نے کیوں آزمایا اس پیاس کے ٹائم پہ، کہ بڑے بڑے دعووں کے ساتھ نکلنے والے پانی کی تھوڑی سی تنگی برداشت کر سکتے ہیں تو جنگ کریں گے نا، کہیں اپنے آپ کو روک سکتے ہیں، کہیں اپنی خواہش پہ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ یہ پانی کی پیاس جو ہے، اس کو بھی برداشت کرنا بہادری ہے۔
تو اس بہادری سے اگر یہ نکل جائیں گے تو آگے بھی بہادر بن کے لڑیں گے، لیکن اگر یہیں بزدل ہو گئے، یہیں اپنی خواہش کو کنٹرول نہ کر سکے تو آگے لڑیں گے کیا؟ چونکہ باتوں میں بہت دلیر تھے نا، جب انسان بڑے بڑے دعوے کرتے نا پھر اللہ اس کو آزماتے، ٹھیک ہے آ جاؤ، جو تم نے خود کو بڑی چیز سمجھا نا تو آؤ۔ اب آگے جب وہ نہر آئی تو انہوں نے ڈھیروں پانی پیا، اتنا کہ کئیوں نے تو منہ ہی ڈال دیا جانوروں کی طرح پانی میں۔ ظاہر ہے چل چل کے پیاس تو لگی ہوگی، اسی وجہ سے تو آزمائش تھی۔ حالانکہ طالوت نے کہا تھا کہ تم میں سے جس نے پانی پیٹ بھر کے پی لیا نا وہ میرے ساتھ نہیں چلے گا، میں اس کو ساتھ نہیں لے کے جاؤں گا، جو پیاس کو برداشت کرے گا اسی کو لے کے جاؤں گا۔ اور یہ کیونکہ اللہ کی طرف سے ان کو اس طرح آرڈر تھا۔ لیکن جب ڈھیروں لوگوں نے پانی پی لیا تو آپ دیکھیں کہ ہمیشہ بگڑے سے بگڑے حالات میں کچھ اچھے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے اسی طرح چلو بھر کے پانی پیا اور بڑے صبر سے۔ اب اتنا ڈھیر سارا پانی پینے سے ان کے بدن جو تھے وہ جواب دے گئے، تھوڑا سا فاصلہ چلا اور بیٹھ گئے، کہنے لگے ہمیں تو طالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی تاب ہی نہیں رہی، ہمت ہی نہیں رہی، تو ہم تو نہیں لڑ سکتے۔ اب یہ دیکھیں کہ وہ لوگ جو 70,000 تھے ان میں سے جو لوگ نکلے وہ صرف 313 یا اس کے لگ بھگ تھے۔ جیسے بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ حضرت براء بن عازب کہتے ہیں ان کی اتنی ہی تعداد رہ گئی جتنی اصحاب بدر کی تھی۔ تو اس لیے میجورٹی کبھی بھی امپریس کرنے والی چیز نہیں ہوتی، اور نہ ہی اس چیز کی کوئی گارنٹی ہے کہ میجورٹی میں اتھارٹی ہے یا پھر میجورٹی ہی صحیح ہو سکتی ہے۔ جیسے میں پہلے بھی آپ کو کہا کہ خالص اور کندھن بننا اور خالص ہونا ہمیشہ تھوڑے ہی کے نصیب میں آتا ہے۔ اتنا سونا دنیا میں پھر رہا کتنا خالص ہے، اس میں سے اگر آپ کھوٹ کو نکال دیں بہت تھوڑا رہ جائے گا۔ اسی طرح اتنے لوگوں کی کثیر تعداد ہے، کتنے ایماندار ہیں گنتی سے رہ جائیں گے، کتنے لوگ خیرخواہ ہیں سب کے، کتنے 100% شرک سے بچنے والے۔ تو جو تعداد ہوتی ہے نا اس سے کبھی بھی امپریس نہیں ہونا چاہیے، وہ آپ کے مخالفوں کی ہو، اندر ہو، گھر میں ہو، باہر ہو، کہیں بھی ہو زندگی میں۔ مخالف ہمیشہ جھاگ ہوتے ہیں، نظر بہت سارے آتے ہیں، لیکن خالص لوگوں کے سامنے ان کی حیثیت جھاگ جیسی ہوتی۔ تو جب 313 رہ گئے صرف، یعنی 70,000 میں سے 313، لیکن ہمت جوان تھی، اللہ کے ساتھ یقین جوان تھا، توکل کرنے والے تھے، صبر کرنے والے تھے اور یقین رکھنے والے تھے اور پوری ہمت اور بہادری والے تھے۔ اب یہاں ترجمے کے ساتھ اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ جب طالوت علیہ السلام روانہ ہوئے اس لشکر کے ساتھ تو کہا اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمائے گا، جس نے اس میں سے پانی پی لیا وہ مجھ سے نہیں ہے، یعنی میرے ساتھ نہیں چلے گا، اور جو نہیں اس کو پیے گا تو وہ میرے ساتھ چلے گا۔ ہاں پینا بھی ہے، اگر بہت پیاس ہے تو ایک چلو بھر کے ہاتھ کے ساتھ۔ تو اللہ فرماتے انہوں نے پی لیا اس میں سے، مگر تھوڑے ہی رہ گئے۔ تو جب انہوں نے اسے پار کیا، یعنی سمندر کو اور دریا کو پار کیا، وہ ان لوگوں اور جو ایمان والے تھے انہوں نے اس کو پار کیا تو کہنے لگے ہمیں تو آج جالوت کے اور اس کے لشکروں کے ساتھ لڑنے کی طاقت ہی نہیں۔ لیکن باہمت لوگوں کا خوبصورت جملہ، پر یقین جملہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بڑے بڑے لشکر میں اگر چند لوگ بھی باہمت ہوں تو بہت سے لوگوں کی سوچ اور حالات بدل سکتے ہیں۔ تو اس کا لیسن یہ ہے، حالات کیسے بھی ہوں اللہ پر یقین کامل، صبر اور دعا کرنی ہے، حق، خیر اور بھلائی پہ خود کو روک کے رکھنا ہے، نیگیٹو بیہیویئر سے پرہیز کرنا ہے، کسی کی حوصلہ شکنی سے دل نہیں ہارنا، خاموشی اختیار کرنی ہے اور دعا کرنی ہے۔ تب جنگ گھر میں ہو،
اپنی ذات میں ہو یا باہر ہو، محلے کی سطح پر یا پھر ملک کی سطح پر، ہمیشہ انسان کے نصیب میں کامیابی آتی، کیونکہ یہ چیزیں کبھی بھی کسی انسان کو وقتی طور پر اگر کبھی کچھ نقصان ہو بھی جائے، ہمیشہ کی نقصان سے بچا کے رکھتی ہیں یہ چیزیں۔ تو آگے انہوں نے کہا جو یقین رکھتے تھے کہ وہ اللہ سے ملیں گے، یہی سب سے بڑا یقین ہے۔ اگر آپ اس کو سپارے کی پہلے صفحے پر ریلیٹ کریں اور اس کے ساتھ جوڑیں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہی لیسن اللہ نے شروع میں دیا اور یہی پورے قرآن میں بار بار دیں گے۔ أَنَّهُمْ مُلَاقُو اللَّهِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ سے ملاقات، اللہ کی پریزنس کا احساس، اللہ کو ساتھ پانا، اور یہ یقین ہونا کہ اگر ہمیں کچھ تکلیف آ گئی تب بھی، کچھ مل گیا تب بھی، نہ ملا تب بھی، ملاقات تو ہمیں اللہ سے کرنی ہے۔ زندہ رہیں گے تب بھی جانا ہے، اللہ کی راہ میں مر جائیں گے تب بھی اسی سے ملنا ہے، تو کیوں نہ اچھے حالات میں ملیں۔ تو انہیں یقین تھا کہ وہ اللہ سے ملاقات کریں گے، ورنہ یہاں صرف یہی اللہ کہہ سکتے تھے کہ وہ اللہ پر یقین رکھتے تھے، نہیں، اللہ سے ملاقات کی یقین، جیسے حضرت آسیہ علیہ السلام نے این ٹائم پہ جب انہیں تکلیف کی انتہا پہ تھیں، فرعون انہیں اس قدر تکلیف دے رہا تھا، تو انہوں نے آخر پہ وہی جملہ کہا جو بہت خوبصورت ہے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، یا اللہ اپنے پاس جنت میں گھر بنا، اپنے پاس۔ ورنہ تو جنت میں گھر بنا بھی کہہ سکتے تھے، جنت کا گھر دکھا بھی کہہ سکتے ہیں، دکھانے کے لیے تو انہوں نے کہا ہی نہیں، یا اللہ میرے اپنے پاس میرے لیے جنت میں گھر بنا۔ تو اللہ سے جس کو محبت ہوتی ہے نا، وہ پھر اس طرح مانگتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا بھی سکھائی کہ یا اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں، اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک، اور ان کی محبت جن سے تو محبت کرتا ہے، اور ان اعمال کی محبت جنہیں تو پسند کرتا ہے۔ کتنی خوبصورت دعائیں ہیں، اور جتنی بھی چیزیں میرے پاس ہیں ان سب سے بڑھ کر مجھے تجھ سے محبت ہو، اور جن چیزوں کا مجھے خوف ہے ان سب سے بڑھ کر تیرا خوف ہو، انہم ملاقو اللہ، کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ، کتنی ہی تھوڑی سی جماعتیں، غلبت فئۃ کثیرۃ، غالب آ گئی بڑی جماعتوں پر، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، واللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ، کیا ہوا اگر ہم اکیلے ہیں۔ تو یہاں یہ جو اللہ پر یقین والوں کا جملہ ہے نا، یہ زندگی میں کہیں بھی انسان کو کوئی بڑے لوگوں سے ملنا ہو یا زیادہ لوگوں سے تکلیف پہنچ رہی ہو اور وہ خود کو اکیلا سمجھے، اسے کوئی راستہ نظر نہ آئے، ہیلپ لیس محسوس کرے، اور اگر اسے اللہ پر یقین ہو تو یہ بہت بہت بڑا لیسن ہے کہ کم زیادہ پر غالب آتے ہیں اللہ کے حکم پر۔ یہ کبھی نہیں سمجھنا چاہیے میں اکیلی ہوں، مجھے کون پوچھتا ہے، میری کون سنتا ہے، جیسے وہ مشہور ہے نکار خانے میں طوطی کی آواز۔ تو وہ باتیں دنیا کے لحاظ سے ہو سکتی ہیں کہ کوئی کسی ایک انسان کو کوئی ویلیو نہ دے، لیکن وہ انسان اگر اللہ والا ہے، اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اللہ کے ساتھ اس کی محبت ہے، اللہ پر اسے یقین ہے، اللہ پر اسے توکل ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، سمجھے کہ وہ صبر کرنے والا ہے، تو پھر حالات کو بدلنا، زیادہ لوگوں کو کسی کے حق میں کر دینا، کتنی مخالفت کو حمایت میں کر دینا، رات کو دن میں بدل دینا، دن کو رات میں بدل دینا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو یہ یقین جو تھا نا ان کا، وہ آگے جالوت کا بہت بڑا لشکر تھا، یعنی کہ وہ تھوڑے تھے، وہ لاکھوں میں ہوں گے، لیکن اس لشکر کو انہوں نے کوئی چیز نہیں سمجھا، کیونکہ پیچھے بہت بڑی طاقت ہی میں یقین تھا کہ ہمارے پیچھے رب ہے، کائنات کا مالک ہے، اس دنیا کا مالک ہے، وہ حالات کو بدل دے گا۔ اور داؤد علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بڑے بہادر تھے، تو انہوں نے اللہ کے اس ساتھ کو محسوس کرتے ہوئے اپنی تعداد پہ کوئی ٹینشن نہیں لی کہ ہم 70,000 میں سے صرف 313 رہ گئے،
کوئی فرق نہیں پڑتا تھا ان سے۔ اللہ کی مدد آتی ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ، پھر اس پہ جم جاتے ہیں، استقامت اختیار کرتے ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکہ، پھر تو ان پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم ہیں نا تمہارے دوست دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو جب اللہ کی پریزنس کا احساس ہو، فرشتوں کی پریزنس کا احساس ہو، پھر انسان کہیں بھی ڈرتا نہیں ہے، کہیں بھی اسے لگتا نہیں ہے کہ میں اکیلا ہوں۔ جیسے غار ثور میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے ٹائم جا رہے تھے اور غار ثور میں تھے، تو دشمن بالکل اوپر سے غار کے، حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ اللہ کے نبی اگر وہ نیچے دیکھ لیں ہمیں پکڑ لیں گے، آپ فرمائے لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جو ڈھیر دشمنوں کے سامنے سے لے آیا وہ یہاں بھی بچا لے گا۔ تو یہ اللہ کی پریزنس کا احساس، بعض دفعہ گھروں میں انسان کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے، وہ اکیلا ہوتا ہے، بالکل کوئی اس کے ساتھ نہیں ہوتا، اس کے ساتھی بھی اس کو چھوڑ جاتے، کوئی اس کی سنتا بھی نہیں، کوئی پیچھے جانے کا بھی راستہ نہیں ہوتا، کوئی آگے جانے کا راستہ نہیں ہوتا۔ تب کیا کر سکتا ہے انسان؟ صبر اور دعا بہترین ہتھیار ہے انسان کے۔ اللہ پر یقین کامل، یقین کامل جو ہے نا، یہی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو جب انہوں نے سامنا کیا جالوت اور اس کے لشکروں کا، تو دعا کی ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب انڈیل دے ہم پہ صبر، ہم پہ صبر کا فیضان کر، فیض پہنچا ہمیں۔ آپ سوچیں صبر ایک بالٹی میں ہو اور آپ کے اوپر انڈیل دیا جائے، کس طرح آپ کے پورے جسم کو وہ اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ تو یہ اس طرح کا انڈیلنا ہے، یہ اللہ ہم پہ گرا دے، ہم پہ انڈیل دے کہ ہم صبر کریں۔ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اور جب ہم پر وہ انڈیلا جائے گا اور اس کے ساتھ ہمارے قدم جما دینا۔ کیونکہ بعض دفعہ انسان کہتا ہے میں صبر کرتا ہوں، لیکن جو ہی حالات تھوڑے مزید سخت ہو جاتے ہیں صبر کے باوجود، کہتے اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا، ختم ہو گیا میرا اب صبر، ٹوٹ گیا میرا صبر، بھئی میں نہیں کر سکتی، میرے میں کیپیسٹی نہیں رہی۔ تو جب بے صبری کریں گے تو کہاں جائیں گے؟ کوئی راستہ ہوتا ہے ہمارے پاس؟ کہیں بھی ہم چلے جائیں، گھوم کے ہمیں ادھر ہی آنا ہے۔ کوئی دنیا کی ایسی ہستی نہیں جو مشکل حالات سے ہمیں باہر نکالے۔ اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، کون ہے جو بے قرار کی سنے، کون ہے جو کسی اکیلے کی سنے؟ کیسے یعقوب علیہ السلام نے جب چاروں طرف دیکھا، میری کوئی سنتا نہیں، میں کہتا ہوں یوسف ہے، اور انہیں یقین ہی نہیں آتا کہ 40 سال ہو گئے ہیں اور بابا کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ تب انہوں نے کہا، کیا کہا تھا؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میرے شکوے، میری بے بسی، میرا غم اللہ کی طرف۔ تو یہاں بھی انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ ہم پر صبر کا فیضان کر، انڈیل دے، ہمارے قدم جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی اتنے اچھے یقین والا ہو، کوئی صبر کرنے والا ہو، پھر اللہ کے راستے میں نکلا ہو، تو اللہ اس کی مدد نہ کرے؟ پھر اللہ کو کوانٹٹی سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، وہ ایک لاٹھی سے سمندر میں راستے بنا سکتا ہے، 12 گلیاں بنا سکتا ہے ایک لاٹھی مار کے۔ وہ رب کیا نہیں کر سکتا؟ وہ ایڑی کے زور سے زمزم چلا سکتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے ایک بچے کی ایڑی لگنے سے۔ تو وہ کافروں پر مدد کیوں نہیں کر سکتا؟ اپنے بندوں کی کرتا ہے، اور ہمیشہ کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا اتنی تکلیف پہنچی پہلے انبیاء کو اور ان کے ساتھیوں کو کہ انہوں نے کہا متی نصر اللہ، یا اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ ساتھ ہی اللہ نے کہا الا، خبردار، ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد تو قریب ہے۔ یہ تو تمہیں ذرا ہلانا تھا، دیکھنا تھا، آزمانا تھا، تپانا تھا کہ کندن بن جاؤ۔ تو اللہ ہمیں بھی تپاتے ہیں، کبھی بھی کوئی مشکل ہوتی ہے ہمیں نکھارنے کے لیے آتی ہے۔ کبھی بھی اپنے آپ کو اکیلا نہیں سمجھنا چاہیے، ہمیشہ اللہ کو اپنے ساتھ سمجھنا چاہیے۔ اور یہ تبھی ہوتا ہے، یہ جب مشکل میں ہوتے ہیں نا تب تو ہمارا ہوتا ہے،
لیکن جو اچھے حالات میں بھی اللہ کو کے ساتھ اپنے لنک کو رکھتا ہے اور اللہ کو اپنے پاس پاتا ہے نا، پھر برے حالات میں اس کے لیے اللہ سے لنک کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا، کوئی مشکل نہیں۔ لیکن جو صرف مشکل کے ٹائم پہ اللہ کے ساتھ جڑتا ہے، صرف اپنے مطلب کے لیے، ایک رشوت کے طور پر، ایک وقتی محبت اظہار کرتا ہے، پھر ظاہر ہے اس کا وہ ایفیکٹ تو نہیں ہوتا، سن تو اللہ اس کی بھی لیتا ہے۔ لیکن جو رب کا ہوتا ہے، جو چلتا پھرتا، کھاتا پیتا، بولتا، سوتا، جاگتا، رب کا بن کے رہتا ہے، پھر تو وہ جو بات بھی کرتا ہے زمین پہ، فرعها فی السماء، جڑیں زمین پہ ہیں، شاخیں آسمان میں ہیں، یہ ہے شجرہ طیبہ۔ اللہ ہمیں ایسا ہی انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔